السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے اگر اس دنیا کی چکا چوند، اس دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کر چند لمحے کے لیے اگر انسان سوچے تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو ضرور انسان کے ذہن میں، انسان کی سوچ میں گردش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ اور آخر مجھے جانا کہاں ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو ضرور ایک سوچنے والے انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج اس دنیا کا ہر انسان اس دنیا کی رنگینیوں، اس دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر جب اکیلے میں بیٹھ کے اپنا ذہن دوڑاتا ہے تو اس طرح کے سوالات انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ تو انسان کا ذہن ایک چیز کی طرف جاتا ہے کہ آخر میرا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں ہمیشہ سے وجود میں نہیں ہوں۔ آج سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان عدم وجود سے وجود میں آیا ہے، انسان کو کریٹ کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہ مخلوق اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس جگہ سے میرا وجود اس کائنات کے اندر آیا؟ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے، نہ ہمارے وجود کا کوئی نشان تھا، نہ کوئی نام، نہ کوئی پہچان۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور کیوں اس کائنات کے اندر اس انسان کو بھیجا گیا؟ تو یہ سوالات انسان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس ہستی نے مجھے تخلیق کیا، جس ہستی نے مجھے وجود بخشا، واحد وہی ایک ہستی ایسی ذات ہے جو مجھے ان سوالوں کا جواب دے سکتی ہے، اور یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیونکہ جب انسان کا وجود نہیں تھا، وہ اللہ تب بھی تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی کی تخلیق کا مقصد قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہاں پہ عبادت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کمزوری سے پاک ہیں، اس ضرورت سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہو کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے، اگر عبادت کی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے تو عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین میں، اس آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی فرشتے انسان سے کئی گنا بڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت سارے مفسرین کے نزدیک یہاں پہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا اصل معنی اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، یعنی کہ یہ لِيَعْبُدُونَ نہیں، لِيَعْرِفُونَ ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ اور اس چیز کی طرف ہمیں کئی جگہ سے قرآن کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کے ذکر، اللہ کی تعریف کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس چیز کی اہمیت کو اسلام نے کئی گنا بڑھایا۔ میں آپ کو 2 مثالیں یہاں پہ دیتا ہوں۔ پہلی مثال سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلَثَ الْقُرْآنِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ سورت یعنی سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔
یعنی ایک سورت قرآن کے 10 پاروں کے برابر۔ اتنی اہمیت اور فضیلت اس سورت کو کیوں؟ کیا خاص چیز ہے اس سورت کے اندر؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی حمد، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن ہے اس سورت کے اندر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا تعارف ہے اس سورت کے اندر، جس نے اس سورت کی اہمیت کو 10 پاروں کے برابر کر دیا۔ یعنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ سورة البقرہ وَفِيهَا آیَةٌ سَيِّدَةُ أَيِّ الْقُرْآنِ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، اور قرآن کی سردار سورة البقرہ، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو اس پورے قرآن کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ کیا خاص ہے اس آیت الکرسی کے اندر؟ کیا ایسی چیز ہے جس آیت الکرسی کو پورے قرآن کی سردار بناتی ہے؟ میرے رب کا تذکرہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائیاں اس سورت کے اندر ہیں، اس لیے اس سورت کو پورے قرآن کا سردار کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ذات کے ساتھ بے لوث محبت کرنا، اپنا ہر غم، اپنی ہر خوشی اپنے رب کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتزرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ تم میرا فائدہ کر سکتے ہو۔ نہ اللہ کی بڑائی و صفات کو بیان کر کے، اللہ کی پہچان کر کے ہم اللہ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کر کے، اللہ سے بغاوتیں کر کے ہم اللہ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ انسان اس دنیا کے دکھوں، اس دنیا کے مصائب سے چھٹکارا پا سکتا ہے اپنے رب کے ساتھ مل کے، اپنے رب کا تعارف حاصل کر کے، اپنے اللہ سے محبت کر کے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اپنے دل سے پوچھنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نے واقعی اللہ کو پہچانا؟ کہ ہماری زندگی میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی واقعتاً کوشش کر رہے ہیں؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جن کو سوچنا، جن کے اوپر تفکر اور غور و فکر کرنا آج کے اس دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت کے تعارف کے حوالے سے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کی بڑائی، حمد و ثنا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیوز کے اندر چند گزارشات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ جو چیز، جو علم، جو ذات، جو شخصیت، جو ہستی اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جو کلام اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔